غوث اعظم قندیل نورانی ہے، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح سویرے پاکستان میں آج میرے چہرے کی یہ مسکراہٹ اور میرے دل کا یہ اطمینان یقیناً اس کیمرہ کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہوگا۔ آج ہم روزانہ اپنے اسٹوڈیوز میں بہت سارے مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں، جن سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی زندگی میں کچھ ایسے موقع ملتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ زندگی کا پہلا یا پھر آخری سنہری موقع ہو کہ کسی ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملنے کا ایک اللہ کی طرف سے یہ آپ کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ کچھ ایسے چہروں سے، کچھ ایسی شخصیات سے، کچھ ایسے لوگوں سے آپ زندگی میں شاید ایک بار ہی ملتے ہیں۔ اور میرے اس پورے سیٹ پہ بہت ساری روشنیاں ہیں، مگر جو روشنی، جس چہرے کی روشنی میں آج کچھ ہی لمحات کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، یقیناً اس کا فیض میں یہاں پر بیٹھ کر حاصل کر رہی ہوں، مگر اسٹوڈیو میں چونکہ وہ موجود ہیں اس کیمرے کے ذریعے، ان کا فیض آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے حاصل کریں گے۔ آج میں جس روحانی شخصیت کا تعارف آپ کے ساتھ کرانے والی ہوں، یقین کریے کہ میرے لیے بڑا ہی عزت کا مقام ہے، میرے لیے بہت بڑا مقام ہے، شاید کو میرے لیے بہت بلند مقام ہے کہ آج میں خود کو محسوس کر رہی ہوں بہت چھوٹا، اور میں خود کو محسوس کر رہی ہوں کہ شاید میرے پاس الفاظ نہیں کہ گفتگو کا آغاز کیا کہاں سے جائے۔ میں بنا کسی مزید انتظار کے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اس اہم شخصیت کو، ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں۔ یہاں پر ان تمام روشنیوں میں سب سے روشن چہرہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، جناب حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشین ہیں سید خالد المنصور گیلانی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ بہت ہی عزت کے ساتھ میں ان کو ویلکم کروں گی اور زندگی کے بہت سارے پہلوؤں پر ان سے تفصیل سے بات کروں گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ہیئر۔ میں آپ سے سر یہ پوچھنا چاہوں گی، فرسٹ آف آل پاکستان آپ آئے، پاکستان آ کر آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے؟ کیف شعورکم فی پاکستان سیدی؟ فی بعد الامر بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد۔ جزاكم الله خير. سؤالكم عني كيف تحس في باكستان؟ نحن نحس في باكستان في بغداد، لأن بغداد عندما تدخل إلى بغداد في الشيخ عبد القادر الجيلاني، أول شيء ترى الشاهد على مرقد سيد الشيخ عبد القادر مكتوب عليه هدية من مسلمي باكستان۔ تو میں آپ کو کیا کہوں کہ میں پاکستان میں ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں بغداد شریف ہی میں ہوں، اس لیے کہ جب بھی میں اپنے نانا جان حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک میں داخل ہوتا ہوں تو اس پر جو لگی ہوئی جالیاں مبارک ہیں تو وہ پاکستان کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ تو ہمارے یہاں پاکستان موجود ہے اور مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ میں جیسے پاکستان میں ہی ہوں، سبحان اللہ، بغداد میں ہوں۔ یہ بھی سر مجھے بتائیے گا، جب ہم جناب حضرت غوث اعظم کی بات کرتے ہیں تو ان کا یہ جو لقب ہے غوث اعظم، انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ لوگ یہ جاننا چاہیں گے۔ لماذا نحن نعرف والناس يريدون أن يعرفوا لماذا لقبوا سيدنا عبد القادر الجيلاني بغوث الأعظم؟ في بدء الأمر سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني هو من علماء العراق خاصة وعلماء العالم على الإسلام كافة، ولهذا سيدنا الشيخ اشتهرت بعلمه وبكراماته، لكن هذه الكرامات ليس هو كان يقول هذه كراماتي، الناس كانت تشير له تقول هذه كرامات الشيخ عبد القادر الجيلاني. سميت أسماء الشيخ عبد القادر الجيلاني، كان في باكستان يقولوا محبوب سبحاني، في العراق في الأتراك وكذلك في باكستان يقولوا غوث أعظم. الغوث الأعظم هنا في التصوف، يجب أن ندخل في موضوع التصوف الغوث الأعظم. ترجم عشان تو ہمارے جیسے عراق کے علماء ہیں اور پوری دنیا کے جو علماء ہیں تو انہوں نے یہ لقب حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا ہے کہ جس طرح سے آپ کے پاکستان میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے لیے آپ لقب استعمال کرتے ہیں محبوب سبحانی،
تو غوث پاک رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا علم، فضل اور ان کی کرامتیں اور ان کے جو درجات کی بلندی ہے ولایت میں، تو اس وجہ سے غوث پاک رضی اللہ عنہ کو غوث الاعظم کے لقب سے یاد کیا گیا. اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اتنی کرامتیں ہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کرامتوں کا ذکر خود نہیں فرماتے، لیکن آپ کی کرامتیں اتنی مشہور ہو گئیں کہ آج پوری دنیا انہیں غوث الاعظم کہتی ہے. آپ نے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کے حوالے سے گفتگو کی. ہمارے جو کیمرہ کی دوسری طرف لوگ موجود ہیں جو گھروں میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ان کے کرامات کے حوالے سے کچھ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. یعنی ماذا انتم تقول کما انتم حکیتم علی کرامات سیدنا عبد القادر جیلانی فوراء الکیمرہ فی ناس یشاہدون فی بیوتہم فماذا انتم تتکلم علی کرامات سیدنا عبد القادر الجیلانی. نتكلم سيدنا الشيخ عبد القادر لديه كرامات كثيرة، ولكن نتكلم على كرامة حصلت لسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني مع تلاميذته. غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامتیں تو بہت ہیں. میں آج حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اس کرامت کا ذکر کرتا ہوں کہ جو ان کے اور ان کے طلباء کے مابین ان کی کرامت کا ظہور ہوا. أهمها في يوم من الأيام كان يسير في أحد شوارع بغداد مع تلامذته وإذا به يرى شخص مخمور ينام على الأرض. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت کہ آپ ایک دن اپنے طلباء کے ساتھ جو ہے وہ بغداد کی گلیوں میں سے کسی گلی میں سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ سڑک کے کنارے ہے اور وہ شراب کے نشے میں ہے اور وہ سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے. وإذا بهذا الشخص المخمور يستوقف سيدنا الشيخ عبد القادر يقول ما هي عبد القادر. تو اس نشے میں دھت انسان نے غوث پاک رضی اللہ عنہ سے روکا اور روکنے کے بعد کہا کہ عبد القادر کون ہے عبد القادر؟ قال لدي سؤال يا عبد القادر. اب وہ کہتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ سے کہ میرا ایک سوال ہے. قال يا عبد القادر الله قادر. تو اس نے کہا کہ اے عبد القادر یہ بتاؤ کیا اللہ قادر ہے؟ وإذا بسيدنا الشيخ عبد القادر يقول نعم قادر. تو غوث پاک نے فوراً فرمایا جی اللہ قادر ہے. وإذا بيقول يا عبد القادر هل الله قادر. پھر اس نے پوچھا کیا اللہ قادر ہے؟ فقال نعم الله قادر. تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ قادر ہے. في المرة الثالثة يقول له يا عبد القادر هل الله قادر. اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ اللہ قادر ہے. يقول نعم الله قادر وبدأ يبكي سيدنا الشيخ عبد القادر. اور جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ قادر ہے اور آپ زار و قطار رونے لگے ونزل وسجد لله سبحانه وتعالى. اور فوراً سجدے میں گر گئے اللہ کے لیے. وقام وقال لتلاميذه خذوه إلى المدرسة. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے جو طلبہ تھے آپ کو اس غشی کی کیفیت میں آپ کو اٹھا کر لائے آپ کے مدرسے میں. فقال له اكرموه واغسلوا ثيابه واعطوه ثياب جديدة. تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے وہ طلبہ اس شخص کو اٹھا کر لائے اور فرمایا کہ اس کو انعام بھی دو، کپڑے بھی دو، اور اس کو کپڑے دیے، انعام دیے. فسأله التلاميذ ما هذا الكلام الذي دار بينك وبين هذا الشخص المخمور. اب طلبہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مرشد یہ بتائیں کہ آپ کے اور اس شخص کے مابین گفتگو کیا ہوئی؟ قال قد سألني 3 أسئلة عجيبة. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے 3 سوال کیے، بڑے عجیب سوال تھے. قال الأولى قال يا عبد القادر هل الله قادر أن يتوب علي. کہ پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ میری توبہ کو قبول کرے. فقلت له نعم الله قادر. تو میں نے کہا بالکل اللہ توبہ قبول کرتا ہے، وہ قادر ہے. فقال يا عبد القادر هل الله قادر أن يجعلني بمكانك عالما. تو اس نے پھر دوبارہ کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مجھ کو کر دے عالم. فقال نعم الله قادر. تو کہا بالکل اللہ قادر ہے کہ وہ تجھے کر سکتا ہے. في الثالثة قال يا عبد القادر هل الله قادر أن يجعلك مكاني مخمورا. فقال قادر قادر وبدأ يسجد الله ويقول انت قادر یا رب. اور تیسری بات پر غوث پاک فرماتے ہیں میں اس لیے بے ہوش ہو گیا کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم کو میری جگہ پر ایسے نشے میں پھینک دے. تو بس میں نے کہا وہ قادر ہے قادر ہے اور بے ہوش ہو کر گر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فيقول بعد سنين مضت وإذا بهذا الرجل أصبح من الصالحين. اور پھر گزرے ہوئے سالوں کے ساتھ پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جو سڑک پر پڑا تھا غوث پاک کی نظر کرم اس پر ایسی ہوئی کہ وہ ولیوں میں سے ہو. یا رب العالمین. ولكن الشيخ عبد القادر كان خائفا يقول لعلي سوف أكون مكانه. سبحان الله لكنه كان من علماء الله ويعرف بالله ويقينه بالله سبحانه وتعالى ومحبة لله سبحانه وتعالى فقد ثبت على دينه وأصبح قادر.
تو جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے وہ اللہ کے خوف میں ایسے ڈرتا ہے کہ اللہ نے جو آج عزت مجھ کو عطا کی ہے وہ اس کو بھی مل سکتی سبحان ہے. اللہ، تو بے شک، اللہ اس بے بات پر شک. قادر ہے. فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد سے خشیت کی اور معرفت الہی کی جو میرے پاس نعمت تھی اس میں اور اضافہ ہو گیا. سبحان اللہ، بے لكن شک. أهم شيء عند الشيخ عبد القادر أهم من الكرامات هو كرامة العلم. اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تمام کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ شیخ عبد القادر زمانے کے سب سے بڑے عالم کا نام ہے. العلم. سبحان الله. ولهذا 958 سنة لهذا اليوم سيد الشيخ قد توفى، ولكن اسم الشيخ عبد القادر يتردد. غوث پاک رضی اللہ عنہ کو آج دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 985 سال ہو چکے، لیکن ان کے علوم کے سمندر آج بھی پوری دنیا کو بے فیضیاب شک، کر رہے ہیں. بے شک، ولهذا بے شک. في المغرب، في باكستان، في الهند، في اندونيسيا، في ماليزيا، في اوروبا، في امريكا اللاتينيه، تسال يقول لك طريق القادر، يقول لك نعم الشيخ عبد القادر الجيلاني. یعنی آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، موروکو، پاکستان، یورپ، امریکہ، انگلینڈ، آپ کہیں پر بھی چلے جائیں تو آپ کو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ اتباع کرنے والے طریقہ قادریہ شک، کے بے لوگ شک. آپ کو پوری دنیا میں ملیں گے. یا رب العالمین. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. مسلم امہ کو جو مسائل درپیش ہیں اور خاص طور پہ میں کشمیری بہن بھائیوں کا ذکر کروں گی. مسلم امہ کے ساتھ ہمارے جو کشمیر میں بہن بھائیوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ایسی کون سی تعلیمات ہے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جن کے اوپر عمل کیا جائے تو مسلم امہ ان مسائل سے نمٹ سکتی ہے بخوبی اور کشمیری بھی اپنی آزادی کی نعمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یعنی الان فی کشمیر ہم یعنی یجہرون اصواتهم للحریہ، فکیف ہم یاخذون الحریہ و نعمت الحریہ فی ضوء تعلیمات سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی. أول شيء سبحان الله، قبل قليل أنا قلت لك حديث القدسي عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يستشهد به سيدنا الشيخ عبد القادر، يقول أول شيء لا تنزل مصيبة على أمة إلا بذنب عظيم ولا ترفع إلا بتوبة فتوبوا إلى الله. هذا أول شيء. تو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کہا کہ وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور جو میرے نانا جان غوث اعظم رضی اللہ عنہ کہ جس سے وہ استشہاد یعنی دلیل پکڑتے ہیں، اور وہ حدیث سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت پر اگر کہیں پر بھی کسی قسم کی مصیبت آتی ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کون سا ایسا عمل کیا یا سبب بنا، اور اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے جو ہم کو نعمت عطا کی کہ بندہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور توبہ کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ولهذا فرق بين المسلم والمؤمن. أنا أقول لأهلنا في كل العالم وخاصة في باكستان وخاصة إلى أهلنا في كشمير لأنهم عانوا ما عانوا، ولهذه سنين طويلة من 1940 ولحد هذا الوقت هم يعانون هذه المشاكل، ولكن نقول لهم كونوا مؤمنين لا تكونوا مسلمين. الإيمان في القلب. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے صرف زبان سے اسلام کا اظہار کر دینا، اور ایک ہوتا ہے دل سے ایمان رکھنا. بے شک. ہمارے جو کشمیر کے بھائی ہیں ایک زمانے سے وہ اس کرب کی کیفیت میں ہیں اور ان پر ظلم کے اور ستم کے جو ہے وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا اپنے تمام کشمیری بھائیوں کو، میں نصیحت کروں گا کہ سب سے پہلے سچے دل سے اپنے رب پر ایمان رکھو. لهذا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بدأ برسالته بداها بالحب، بالإيمان، بالإقناع، ليس بالقتال. اس لیے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم نے تعلیمات کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے جب مکے کی زندگی میں تبلیغ اور اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا آغاز کیا تو محبت کے جام پلائے، اور اللہ پر ان کا یقین کامل سب سے بڑھ کر تھا. تو سب سے پہلے جو حضور کی تبلیغ کا آغاز ہے وہ محبت کے درس سے ہے، بے شک، بے شک. نہ کہ قتال سے. يجب أن يكونوا أهلنا في كشمير وفي باكستان قلب على قلب. هنالك مشكلة لقد وجدناها في بعض، دائما يعني يتكلم واحد عن الآخر، يظن السوء في الآخر. هذه مشكلة التي هي فرقت الإسلام وفرقت المؤمنين. تو میں نے ایسا محسوس کیا کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بدگمانی اور بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ کامیابی نصیب ہو
تو سب سے پہلے امت کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا بے ہوگا. شک بے شک بے شک بے شک. میں ایک مسلم امہ کے لیے خاص طور پر دیکھنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک خوبصورت سا پیغام ایک خوبصورت سا میسیج بھی لینا چاہوں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں کہ دعا کی جائے تمام مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے، مسلم امہ کے لیے، جہاں جہاں مشکلات ہیں، خاص طور پر پاکستان کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں یا ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، کسی بھی مشکل کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحم کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ایک دعا بھی کیجیے اور ایک پیغام بھی دیجیے. فی الأخیر انتم تنصح الناس الذين يحبونكم ويحبون جدكم سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني، فأنتم ماذا تنصحهم؟ وأيضا في ناس عندهم كرب، أمراض، مشكلة، مصيبة، فأنتم تدعو لهم قبل ما ننهي هذا البرنامج. أول شيء ننصح أنفسنا أولا، وننصح إخواننا في كل العالم وفي باكستان خاصة، لأن في باكستان الكثير من الناس يعني يقولون كأن الشيخ عبد القادر أصلا من باكستان لكثرة محبة الباكستانيين للشيخ عبد القادر الجيلاني. اس سے پہلے کہ میں کسی اور کو نصیحت کروں، ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتے ہیں، اور حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی سے جو محبت پاکستانی کرتے ہیں، بے شک بے شک، تو ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی شاید یہیں پاکستان سے ہیں، اس لیے کہ ان کے چاہنے والے سب سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں. لكن الشيء الأساسي شيخ عبد القادر يقول إيش؟ يتعلق قلبك بالإيمان بالصالحين ليس بالمشايخ، بعلماء الدين. تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے دل کو جو ہے وہ یقین کامل کے ساتھ رکھو اور صالحین کی صحبت اختیار کرو، اور یہاں پر صالحین سے جو مراد ہیں وہ ہیں علم والے علماء. بے شک علماء کی صحبت اختیار کرو. نحن نعاني بعض المشاكل من بعض المشايخ مع احترامي لكل المشايخ. اس لیے کہ میں سب جتنے بھی شیوخ ہیں، پیران اعظام ہیں، میں سب کا احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے بعض جو ہے وہ پیران اعظام سے شکوہ ہے. خاصة المشايخ يجب أن يكون ناصح للمريد للمتبع، يقول له صلي أهم شيء، لأن هذه الرابطة بينك وبين الله. كثير من المشايخ الشيخ لا يصلي وهذه مشكلة، ونقول كيف؟ الناس يتبعوك، أنت قدوة. اس لیے کہ وہ لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے. پیر اپنے مرید کو نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، اور میں تو ایسے پیر کو بھی جانتا ہوں جو خود نماز نہیں پڑھتا. تو جب وہ خود نماز نہیں پڑھتا تو اپنے مریدوں کو کیا نصیحت کرے گا وہ؟ ولهذا نحن ندعو لهم. أول شيء نقول يا رب يا عظيم يا جبار يا غفار يا واحد يا أحد يا رافع السماء بلا عمد يا واضع الأرض على ماء صلب. آمين. اللهم شافنا وعافنا في أهلنا وأوطاننا. آمين. اللهم شافنا وعافنا. آمين. اللهم شافنا وعافنا. آمين. اللهم نسألك يا أرحم الراحمين آمين. من رزقك الحلال لأهلنا في الإسلام ولنا في باكستان. اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم لهنا في كشمير خاصة. اللهم لهنا في كشمير خاصة. اللهم قد وقعت عليهم مصيبة وأنت أرحم الراحمين. من ذا الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نستغفر الله ونتوب إليه من كل ذنب عظيم. اللهم نتوجه إليك في هذه الساعة ولعلها ساعة استجابة يا أرحم الراحمين. نسألك بأن نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب عيسى يا الله، يا رب موسى يا الله، يا رب إبراهيم يا الله، يا رب داود يا الله، يا رب سليمان يا الله، يا رب آدم يا الله، يا رب محمد يا الله. نسألك نتوجه إليك يا أرحم الراحمين أن تجعل تجمعنا تجمعا مرحوما ومن بعده تفرقا مغفورا مرحوما، ولا تدع فينا شقيا أو سائلا أو محروما. اللهم شافنا يا شافي يا معافي. اللهم اغنى بحلالك عن حرامك وفضلك عمن سواك، يا من يرزق الطير في السماء ويا من رزقت يونس في بطن الحوت، يا أرحم الراحمين ارزقنا رزقا حلالا طيبا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الجنة يا أرحم الراحمين، وعلمنا من القرآن الكريم ما نحب ونعمل يا الله يا الله. اللهم اجعله ربيع قلوبنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. اللهم نسألك يا أرحم الراحمين أن تسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وتجعله شفيعا يا أرحم الراحمين. توجهنا إليك بنبيك نبي الرحمة، بنبيك نبي المغفرة، بنبيك المصطفى محمد صلى الله
الله عليه وسلم. اللهم نهدي ثواب سورة الفاتحة إلى روح سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، وخاصة وخصوصا سيدنا القطب الرباني والهيكل الصمداني أبا محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس اللهم سره، وجماعة الحاضرين ووالدينا ووالديهم يا أرحم الراحمين. نسألك في شهرك هذا، في شهر الحرام يا أرحم الراحمين، في محرم الحرام يا أرحم الراحمين، أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك في حكومتهم، في وزرائهم، في رئيس وزرائهم، في شعبهم. اللهم ارزقهم من الثمرات يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا مولانا محمد. جزاكم الله خير. بہت شکریہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشین سید خالد المنصور گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. امید ہے کہ جو چیزیں ہم صرف سوچتے ہیں یا تصور کرتے ہیں اور ان کا فیض مل جائے تو کیا ہی بات ہے. یہ فیض میں نے یہاں پر بیٹھ کے حاصل کیا اور اس کیمرے کے ذریعے یہ فیض ہم نے آپ کے گھروں تک پہنچایا. امید ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر آپ لوگ بھی عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر کریں گے اور سنوارنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. غوث الاعظم قندیل نورانی ہے، نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہے. صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک. ابھی بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک عظیم ہستی کا، ایک عظیم شخصیت کا جو انٹرویو کیا، یقینی طور پہ میری واقعی بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور اپنی اس خوش قسمتی پر مجھے ناز بھی ہے اور میرا دل باغ بھی ہے. جس طرح کی خوبصورت باتیں انہوں نے کی، یقینی طور پہ ہم سب لوگ کوشش کریں گے کہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور وہ جو تمام مسائل، جن تمام مشکلات اور مصائب کا شکار ہم سب لوگ ہوتے ہیں، ان پر عمل پیرا اگر ہوں گے تو یقینی طور پہ ہمارے مشکلات مصائب بھی ختم ہوں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے اور یہ فیض آپ لوگوں نے حاصل بھی کیا ہوگا. ابھی مجھے صبح سویر پاکستان میں آگے بڑھنا ہے اور اس سے ریلیٹڈ مجھے سب سے پہلے موسم ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ موسم کی کیا صورتحال ہے، پھر اس کے بعد زلزلے کی کیفیت اور اس سے جو کانسیکوینسز ہیں اس سے متعلق ڈیٹیل میں بات کریں گے. مگر ابھی جو موسم کی کرنٹ سچویشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کیونکہ موسم تو بدل رہا ہے اور بہت سارے ایسے حصے ہیں جن کا شہروں کا ہم موسم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ان کا موسم آج بہت ہی بہتر رہے گا. کل بھی کچھ ایسے سٹیز تھے جس طرح سے لاہور کا میں نے بتایا تھا شام کا، پشاور سے متعلق کل گرمی تھی مگر آج بہت زیادہ اچھا موسم رہے گا. ابھی جو دن بھر میں موسم کی کیفیت ہوگی وہ شیئر کریں گے کہ موسم کے تیور کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ایسی تبدیلیاں ہیں جو موسم میں وقتاً فوقتاً آنے والی ہیں یا پھر آ سکتی ہیں. ابھی میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ لاہور شہر کا موسم شیئر کروں گی. لاہور میں جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ تو 24 رہے گا اور زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. دن بھر موسم خوشگوار رہے گا. کراچی کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کسی بھی وقت کراچی شہر میں بوندیں برس جائیں کیونکہ کراچی میں جو سچویشن ہے وہاں پر کم سے کم درجہ حرارت تو 28 ہے اور زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. اچھا، جو لوگ پشاور میں تھے کل انہوں نے تو دیکھا کہ شام میں موسم اچھا تھا مگر آج اگر پشاور کی بات کروں تو آج سارا دن کہا جا رہا ہے کہ موسم بہترین رہے گا. اچھا کول سا ویدر ہوگا. پشاور میں کم سے کم درجہ حرارت تو 24 رہے گا اور زیادہ سے زیادہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. موسم اچھا ہی ہوگا. اور جس طرح سے کوئٹہ کا موسم سب سے آخر میں ہم شیئر کرتے ہیں، کوئٹہ میں بھی موسم خوشگوار رہے گا. کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت تو 17 رہے گا اور میکسیمم 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ابھی موسم یہ تو وہ ہوتا ہے جو ڈیلی روٹین پہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ سارا دن موسم کی کیفیت کیا رہے گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ماحول میں ہمارے تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، رونما ہو رہی ہیں، ان تبدیلیوں کے بھی بڑے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. وہ پازیٹیو نہیں، نیگیٹیوٹی میں ہمیں سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں وہ ہم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں. اور ابھی جو میں بات کرنے والی ہوں وہ ارتھ زلزلے کے حوالے سے بات کرنے والی ہوں کہ 2 روز پہلے جو زلزلے نے تباہی مچائی ہے اور ابھی جو آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے زلزلے نے، وہاں پر کرنٹ صورتحال کیا ہے، امدادی کارروائیاں کیا جاری ہیں، کب تک ان کو کمپلیٹ کیا جائے گا اور کرنٹ سچویشن کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے
ہمارے ساتھ ترجمان NDA میں ادریس محسوس صاحب موجود ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. تھینک یو سو مچ ادریس صاحب فار جوائننگ اس. زلزلے کے حوالے سے سر ہم بات کرنے والے ہیں, زلزلے کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں. پہلے تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے, میں مختلف پہلوؤں کے اوپر ون بائی ون گفتگو کروں گی, مگر جب ہم ستمبر اور اکتوبر کے 2 مہینوں کو سامنے رکھتے ہیں تو یہاں پر ارتھکویک سمے بہت زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ اس قسم کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. یہ 2 مہینے کیوں اتنے اسپیشل ہوتے ہیں یا ہارڈ ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جو بتایا کہ 2 مہینوں میں زیادہ ایسے واقعات ہوتے ہیں, ایکچولی اس کی کوئی سائنٹیفک بیسس اسٹیبلشڈ نہیں ہے, لیکن یہ کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے. ارتھ کوئک پریڈکشن بھی اس کو پریڈکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. صرف دو کنٹریز نے, جرمنی اور جاپان نے کوئی مشینیں نکالی جو ٹریمرز کی آپ کو 50 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ پہلے آپ کو الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن ان کی بھی کریڈیبلٹی ابھی پوری ویریفائڈ نہیں ہے. تو اس کی پریڈکشن کا کوئی وہ نہیں ہے. اب ہاں یہ ہے کہ جہاں پہ فالٹ لائنز ہوتی ہیں, یو ٹین ٹو نو کہ وہاں پہ ارتھ کوئک ہو سکتے ہیں, لیکن کب ہو سکتے ہیں, کس ٹائم پہ ہو سکتے ہیں اور کتنا اسکیل ہو سکتا ہے, یہ ابھی سائنس نے معلوم نہیں کیا. ٹھیک ہے, لیکن ادریس صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو کرنٹ زلزلہ آیا ہے آزاد کشمیر میں جس نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہے, وہاں پر اب تک آفیشیلی کتنی ایسی ہلاکتیں ہیں جو کہ رپورٹ ہو چکی ہیں, زخمیوں کی کتنی تعداد ہے, اور اگر مالی نقصان کی بات کی جائے تو وہ کتنی بڑی تعداد میں ہوا ہے؟ جی انفارچونیٹلی اس میں جو 3 اضلاع بھمبر میرپور زیادہ افیکٹ ہوا ہے, آزاد جموں اینڈ کشمیر کا علاقہ, جہلم کا کچھ ایریا اس میں افیکٹ ہوا ہے. اس میں ٹوٹل ہلاکتیں ابھی تک جو ہمارے پاس کنفرم رپورٹس ہیں وہ 39 ہے, 39 ہلاک, جن میں 33 میرپور میں سب سے زیادہ, ایک جہلم میں اور باقی بھمبر میں ہے. اس میں 640 زخمی ہوئے تھے, اس میں سے 100 کے قریب ذرا زیادہ زخمی ہے, باقیوں کو اکثریت کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دے کے وہ فارغ ہو چکے ہیں. اس میں کچھ 8 زخمی جو ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد ان کو شفٹ کیا گیا ہے, ان کی وہ جاری ہے. اس کے علاوہ یہاں سے میڈیکل ٹیمیں بھی پہنچ چکی ہیں وہاں پہ, صرف پیمز کی 3 میڈیکل ٹیمز جا چکی ہیں وہاں پہ. پنجاب ریسکیو 112 نے بھی اپنی, اور اسلام آباد کی جو اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ہے وہ اسٹینڈ بائی پہ ہے, وہاں پہ وہ امدادی کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو ریلیف, وہاں پہ ریلیف کی کارروائیاں کافی تیزی سے جاری ہیں. اس کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چیئرمین NDA میں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل خود علاقوں میں موجود تھے. وہ نہ صرف اسیسمنٹ کر رہے تھے بلکہ آلسو وہ اپنی جو امدادی کارروائی ہے ان کی سپرویژن اور ڈائریکشن دے رہے تھے. اس کے علاوہ ہم نے 8 ٹیمیں علاقوں میں پہنچا دی ہیں اپنی, جو اس کا تخمینہ لگا رہے ہیں کہ کتنے نقصانات ہوئے, اور ایکچوئل سچویشن ہمیں اس امیجیٹ جو ڈیٹیلڈ رپورٹ ہے اس کے بعد ملے گی. ہوپ فلی آج یا کل تک ہمیں وہ ڈیٹیل. ٹھیک ہے, لیکن ادریس صاحب یہ بھی کیا رپورٹس ملنے کے بعد ہی کنفرم ہوگا کہ جو امدادی کارروائیاں جاری ہیں وہ کب تک وہاں پہ کنٹینیو رہیں گی یا پھر کب ختم کر دی جائیں گی؟ امدادی کارروائیاں جی کنٹینیو رہیں گی. ہم جس میں امیجیٹ جو سرچ اینڈ ریسکیو کا فیز ہوتا ہے وہ تقریباً 3 دن تک چلتا رہتا ہے نارمل. ہم اس میں ڈیبریز میں اگر کوئی ایسی خدشات ہو کہ کوئی ڈیڈ باڈیز یا کوئی ایسے, لیکن ہمارے پاس کوئی زیادہ مسنگ رپورٹس نہیں ہے جو ایسی سچویشن ہو سکتی ہے. اس دوران میں ہم ریلیف بھی پہنچاتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ بچ گئے ہیں الحمدللہ اور وہ یا زخمی ہیں, ان کی امداد اور ان کو سسٹین کیا جائے خوراک اور ادویات اور شیلٹر کے ذریعے. یہ جو فیز ہوتا ہے یہ تھوڑا عرصہ چلتا ہے. اس کے بعد ہم ریکنسٹرکشن ریکوری جو لانگ ٹرم فیز ہوتا ہے اس میں جاتے ہیں. تو اس وقت نہ صرف ہم نے ریلیف کا بھی کام شروع کیا بلکہ ہم اس وقت پلاننگ بھی شروع کر لی ہے ریکوری کی, جو کہ ہوپ فلی ہم جلدی اس پہ آپ کو ڈیٹیلز دے سکتے ہیں. اوکے ادریس صاحب, آپ نے ریکنسٹرکشن کی بات کی ہے, ریلیف کی بھی بات کی ہے. اگر میں ابھی حالیہ زلزلے کی بات کروں یا پچھلے کئی جو اس طرح کی سچویشن پیدا ہو چکی ہے, بہت بڑی تعداد میں ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگوں کے گھر جو ہے وہ ملبے کے ڈھیر بن جاتے ہیں, ہلاکتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, بلڈنگز گر جاتی ہیں. اب کی بار تو کہا جا رہا ہے کہ نئی ایسی بلڈنگز تھی وہ بھی گر گئی ہیں. لوگوں کے گھر جو ہوتے ہیں وہ کس مٹیریل کے, کس ساخت کے بنے ہوتے ہیں, جو ہلاکتیں بھی ہوتی ہیں مگر اس کے باوجود وہی چیز ہمیں دوبارہ نظر آتی ہے, اور جو نئی عمارتیں گری ہیں کیا اس میں کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا گیا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. ہم نے ایکچولی ہمیں
बिल्डिंग कोड्स को इम्प्लीमेंटेशन पे हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। हमने 2005 के ज़लज़ले के बाद 2007 में जो पाकिस्तान बिल्डिंग कोड्स है उसमें सिस्मिक प्रोविजंस जो अर्थक्वेक के खिलाफ जो सेफ्टी होती है वो हमने इंसर्ट की और वो हमने डायरेक्शंस दी पूरे पाकिस्तान में। चूँकि आपको पता है कि अक्सर जो बिल्डिंग होती है वो प्राइवेट सेक्टर में होती है, लोग खुद बनाते हैं, उनको इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो इनको इम्प्लीमेंट करें। दूसरी बात यह है कि इसमें जो ज़िली तरक्याती इदारे हैं उनका बहुत ख़ास रोल है कि वो अपने बाय लॉज और बिल्डिंग कोड से ये इंश्योर करें कि वहाँ पे जो भी बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन हो रही है वो हमारे जो बिल्डिंग कोड्स हैं और सेफ्टी प्रोविजंस हैं उसके मुताबिक हो। हमें मालूम है कि कौन कौन से एरियाज़, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में अर्थक्वेक का ज़्यादा ख़तरा है या फ्लडिंग का ज़्यादा ख़तरा है या ड्राउट्स का है या कोई और हैज़र्ड है जो जिसका हमें सामना है। तो हर एक हैज़र्ड और हर एक जहाँ पे अर्थक्वेक है वहाँ पे अर्थक्वेक बिल्डिंग कोड्स को इम्प्लीमेंट करना हम सबकी जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी ये हालात देखने पड़ते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो डैमेजेस हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है जितने नॉर्मली होते हैं। ठीक है, लेकिन इदरीस साहब ये भी मुझे बताइएगा कि जब ज़लज़ला आता है, अर्थक्वेक आता है, तो हर शख्स की कोशिश कर रहा होता है कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे या फिर अपनी ज़ात को बचाए। ऐसी सूरत में जब ज़लज़ला के गुजर जाता है, मलबे के ढेर हमें नज़र आते हैं, लोगों की हलाकतें हुई होती हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं, तो मकामी लोगों की भी आपको नज़र आता है कि कोई वहाँ पर कॉपरेशन हो, कोई एक दूसरे की मदद कर रहे हों, या फिर आप लोगों का गवर्नमेंट का या दीगर महकमों का इंतज़ार किया जाता है कि ये लोग आएँगे फिर हमें हेल्प करेंगे? नहीं जी, देखिए जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जो लोग होते हैं, जो गली मोहल्ले के लोग होते हैं या खुद ये सबसे पहले रिस्पॉन्डर्स होते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए। तो हमारी एनडीएमए की भी ये कोशिश है, काविश है और सारे जो हमारे डीडीएमएस हैं और पीडीएमएस हैं कि हम कम्युनिटीज़ बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा तवज्जो दें। उसमें न सिर्फ हम लोगों को ट्रेन करें, उनको डूज और डोंट्स कि क्या करना क्या नहीं करना, इन सब चीज़ों का उनको हम इंफॉर्मेशन दें और उनको ये भी पता हो कि ऐसे हालात में कैसे इक़दामात लिए जाए। इसके लिए हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है वो काफ़ी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है। हमारी वेबसाइट अगर आप विजिट करें उस पर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आजकल हमारी पूरी कोशिश है कि हम एडवोकेसी, अवेयरनेस और इस तरह के प्रोग्राम्स के थ्रू हम कम्युनिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। हमारी जो नई प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रायोरिटीज़ है उसमें कम्युनिटीज़ बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट टॉप प्रायोरिटी है। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि सबसे पहले हमें खुद ख्याल रखना पड़ेगा कि हम कैसे इस तरह के हादसात से बेहतर बचाव के तदाबीर कर सकते। ठीक है सर, बचाव की आपने बात की, रेस्क्यू करने की बात की, ये जो अभी करंट सिचुएशन वहाँ पे बनी हुई है आज़ाद कश्मीर में, जिस तरह से आपने बताया कि मीरपुर में सबसे ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल है, 39 में से 33 तो वो लोग हैं जिनकी हलाकतें हुई हैं जो मीरपुर से रिलेट करते हैं। ऐसे हालात में आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला क्या होता है, क्या चैलेंज होता है जो आपको हमेशा फेस करना पड़ता है? हमें जी नॉर्मली चैलेंजेस मल्टीपल नेचर के होते हैं, ख़ासकर अर्थक्वेक में। उसमें आपको मिसिंग पर्सनस को आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना, ये एक चैलेंज होता है। ज़ख्मियों की, क्योंकि ट्रॉमा बहुत ज़्यादा होता है और अर्थक्वेक का उसमें ज़ख्मी ज़्यादा नोयत ज़्यादा होती है ज़ख्मों की, वो ट्रॉमा को और साइको सोशल सपोर्ट देनी पड़ती है कम्युनिटीज़ को। इसके अलावा हाइजीन का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है, ज़ख्मियों को जल्दी पहुंचाना और उसकी आफ्टर केयर करना, साफ पानी का बंदोबस्त करना पड़ता है जिससे सेकंड वेव ऑफ डेथ्स या वो हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स और इलेक्ट्रिसिटी फायर्स का काफ़ी मसला था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सिचुएशन में ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था इसका, जिस तरह अनफॉर्चुनेट अर्थक्वेक 2005 में हुआ था। ठीक है सर, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि ऐसी सूरत हाल में जब ज़लज़ला आ जाता है तो कौन सी आपको एहतियाती तदाबीर हैं इख्तियार करनी चाहिए वहाँ के मकामी लोगों को, और इसके साथ साथ देखने वालों के लिए अगर आप कोई मैसेज कन्वे कर सकें? इसमें जी एक तो सबसे पहले तो ये ख्याल करना चाहिए कि आपकी जो बिल्डिंग्स है वो रिजिलियंट बननी चाहिए, बिल्डिंग कोड्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन उसके अलावा जब ऐसे हादसात हों तो सेफ इलाकों की तरफ निकलना चाहिए। फॉर एग्जांपल घर से बाहर अगर मौका मिल सकता है तो निकलना चाहिए, वरना जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें सेफ एग्जिट्स होते हैं उनको यूज़ किया जाए। जो घरों के अंदर जहाँ से मुमकिन ना हो तो घर के अंदर वो जो दरवाज़ा है उसकी चौकाट के अंदर या किसी टेबल और उसके नीचे छुपा जा सकता है ऐसे सूरत हाल में। और जब
آپ کو جب زلزلہ ہو جائے اور کوئی بچ جائے، اس کو چاہیے کہ وہ مسلسل کوئی چیز دیوار کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ کوئی آواز پیدا کرے تاکہ جو ریسکیو ٹیمیں ان کی طرف متوجہ ہوں، چولہے اور جو آگ لگانے والی یا بجلی کی چیزوں ان سے دور رہا جائے۔ ٹھیک، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ادریس محسود صاحب، ترجمان NDA میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بڑی اچھی بہتری کی اور دیکھنے والوں کے لیے اویئرنیس بھی دی، بہت شکریہ آپ کا۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ ہم ہمیشہ یہ گلے شکوے تو کرتے ہیں کہ بہت سارے اس قسم کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں، بہت سارے ایسے خاص اسپیسیفک ایریاز ہیں جہاں پر مختلف قسم کے واقعات ہیں بچوں سے ریلیٹڈ، اور اس کے بعد پھر ہمیں پروٹیسٹ بھی نظر آتا ہے، جلاؤ گھیراؤ بھی نظر آتا ہے، مگر کیا کبھی ہم نے اپنے آپ پر، اپنی ذات پر، اپنے گھر پر غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ بچوں پر یہ جو بے جا سختی کی جاتی ہے، بے جا روک ٹوک کی جاتی ہے، بات بے بات ان کو روکا جاتا ہے، یا پھر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اہل خانہ یا پھر والدین کی طرف سے، تو یہ چیزیں بچے کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ گھر سے بھاگ جائے، اور جب وہ بچہ پہلا قدم یہ اٹھا لیتا ہے اس کے بعد اس کے پھر مستقبل کا فیصلہ باہر کے لوگ کرتے ہیں۔ بچے کے مستقبل کا فیصلہ تب تک والدین کرتے ہیں جب وہ گھر کے اندر آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ اس کے ساتھ پیار سے، عزت سے پیش آتے ہیں، اس کی بہتر تربیت کرتے ہیں، مگر جب بچے کو آپ مسہینڈل کریں گے، برے طریقے سے اس کے ساتھ ٹریٹ کریں گے، مس بیہیو کریں گے، تو پھر اس کے مستقبل کا فیصلہ وہ لوگ کرتے ہیں جو آپ کے گھر کے باہر، گلی محلے میں یا آپ کے علاقے میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے واقعات کے بعد میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ چونیا میں پچھلے دنوں یہ جو واقعات ہوئے، اس کے بعد ایک ایسا واقعہ بھی رپورٹ ہوا جس میں ایک بچہ جو کہ 12 سال کا ہے، عمر نامی بچہ، یہ اپنے گھر سے بھاگ گیا، تقریباً 8 گھنٹے تک یہ گھر سے باہر رہا، والدین پریشان رہے، ڈھونڈتے رہے، اور پھر دور دراز کے یہ علاقے سے یہ بچہ پولیس کو ملا، پولیس جو ہے اس کو DSP آفس لے کے گئی، DSP کے پوچھنے پر اس بچے نے بتایا کہ وہ اپنے والد کی مار کے ڈر سے اپنے گھر سے نکلا ہے اور تقریباً 8 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا کہ وہ اپنے گھر نہیں پہنچا۔ ایسے میں DSP چونیا ہے شمس الدین درانی صاحب، انہوں نے بچے کی ماں کو بلوایا اور جس پر سارا واقعہ عیاں بھی کیا کہ آپ کا بچہ گھر سے دور کیوں گیا، بھاگا کیوں گیا۔ DSP صاحب نے کیا گفتگو کی وہ آپ کو سنائیں گے، واپس آ کے اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گی اور تفصیل سے اس پہ گفتگو کروں گی۔ عمر جو ہے رانا ٹاؤن کا رہائشی ہے یہاں پہ، اور آج والد نے کسی وجہ سے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، تھوڑی سی اس کی پٹائی کی، جس کی وجہ سے یہ گھر سے ناراض ہو کے نکل گیا، اور پولیس پیٹرولنگ ہمارے افسرز جو تھے، جوان تھے، وہ ایریا میں پھر رہے تھے، انہوں نے تقریباً گھر سے کوئی 9-10 کلومیٹر دور اس کو دیکھا تھا، اکیلا ہی جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا وجہ بنی ہے، اس نے یہی بات بتائی ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے مارا تھا جس وجہ سے میں گھر سے چلے گیا تھا۔ تو ابھی ہم نے ان کی والدہ کو بلایا، والد صاحب تو کہیں کام پہ گئے، میں نے مزدوری کرتا ہے، تو اس بچے کو والدہ کے حوالے کر رہے ہیں، اور والدہ کو بتایا کہ بچوں کے ساتھ پیار کریں، ان کا خیال رکھیں، اگر بچوں کا خیال رکھیں گے تو یقیناً یہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور یہ بے روی کا شکار نہیں ہوں گے۔ بچے مار پٹائی سے کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، بچے پیار کے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو پیار چاہیے، ان کا خیال رکھیں تاکہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ شمس الدین درانی صاحب نے جو گفتگو کی وہ آپ نے سنی، اس پر بات کرنے کے لیے میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے ساتھ کرا دیتی ہوں۔ میرے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیوز میں میرے ہمراہ موجود ہیں سابقہ VC پنجاب یونیورسٹی ہیں پروفیسر ڈاکٹر جمیل انور صاحب، بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کے وقت کا۔ اس کے ساتھ ساتھ معروف اسلامک اسکالر ہیں، اکثر ہمارے شو میں موجود رہتے ہیں، ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر عقیل صاحب آپ کا بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ماہر نفسیات مشیر زہرا قاسمی بھی موجود ہوں گی، بہت شکریہ مشیر زہرا آپ کا بھی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں مختلف پہلوؤں پر بات کروں گی، مگر ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے اسلام کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ بچہ تو ہے وہ شرارت بھی کرے گا اور وہ غلطی بھی کرے گا، مگر بچے کو اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے بیان کیا ہے کہ بچے کے ساتھ رویہ کیسا رکھو، اس کو سدھارو کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ، یہ آپ نے آج کا ایک اہم ایشو ڈسکس کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ دیکھیے، میں نے ابھی تک جو اکارڈنگ ٹو مائی فائنڈنگ آف ریسرچ کہہ لیں، مجھے ایک حدیث ملی ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں پر سختی کا حکم دیا ہے، ورنہ آپ کہیں فرما رہے ہیں لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا،
وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا, چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا. اور کہیں جب آپ محفل میں بیٹھتے ہیں سب سے پہلے کوئی تحفہ فروٹس وغیرہ آتے بچوں کو پہلے دیتے. آپ کی سواری مدینہ کی گلیوں سے گزرتی تو بچوں کو سواری پر بٹھا لیتے. خود آپ کے نواسے حسنین کریمین علیہم السلام کندھے پر بٹھا لیتے, گود میں اٹھا لیتے, ان کو چومتے. اس جاہلی معاشرے میں یہ بڑی عجیب سی بات تھی, لوگ بچوں سے اتنا اٹیچ نہیں تھے. تو اس سے اچھا وہ جو حدیث اس میں سختی کا حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ 7 برس کی مرو سبیانہ, کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو, اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس پر سختی کرو. اچھا یہاں پر دیکھیے سختی سے مراد کیا ہے؟ سختی کے پیچھے بھی تربیت کی فلسفی. اگر اس نے نماز سیکھ لی تو گڈ, اور سختی بھی اتنی کی جائے کہ جتنی بچے کو دیکھ لے, قابل برداشت. اچھا دوسرا, نبی کریم علیہ السلام نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں جو رہنما اصول دیے ہیں, اگر انہی کے مطابق ہم بچوں کی تربیت کریں تو یقیناً ہم کافی حد تک نہیں کمپلیٹلی اپنے مسائل سے بچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر پہلی بات, بچوں کی زندگی کی حفاظت کی جائے. بالکل. دوسری بات, ان سے شفقت اور محبت کی جائے. اور تیسری بات, ان کی جو نیسیسٹیز آف لائف ہے ان کو پورا کیا جائے. 7 برس کی عمر میں تربیت ہے, 7 سے 10 برس کی عمر میں جو ہے نا ان کو سکھانا ہے, ایک سیکھنے کا پروسیجر ہے. اب آپ دیکھیے جو پہلا حکم ان کو سکھانے کا حکم دیا گیا وہ نماز ہے. نماز ہی کیوں؟ نماز میں پہلی بات ہے طہارت, دوسری بات ہے پنکچویلٹی, تیسری بات ہے احساس ذمہ داری, چوتھی بات ہے فرما برداری, پانچویں بات ہے کہ جواب دہی کا تصور. یہ ساری باتیں اس کو سکھائی جا رہی ہیں. ایک اور بات اس میں دیکھیے کہ جب والدین 3 برس تک, نبی پاک علیہ السلام فرمانا ہے 7 سے 10 برس تک, اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان گیپ کو ختم کیا جا رہا ہے. ہم آج کتنے بیزی ہیں لیکن بچوں کے لیے کتنا وقت ہے. آج ہم عموماً یونیورسٹی میں اداروں میں پوچھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی میں دنیا کے حالات جانتا ہوں, ورلڈ ہسٹری. آج مجھ سے پوچھیں اپنے گھر میں جو بچے ہیں, جو آپ کی ذمہ داری ہیں, جن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں یہاں پر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ ان کی تربیت آپ کو دنیا سے جانے کے بعد بھی فائدہ دے گی. یعنی اچھی تربیت. آپ نے فرمایا کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے, صدقہ جاریہ, علم نافع اور نیک اولاد. اولاد نیک کیسے بنے گی؟ تربیت کی ہوگی. اور یاد رکھیں پیرنٹس خصوصی طور پر, بچوں کی جو تربیت ہم نے کلٹیویٹ کی ہوگی وہ فصل ہم بڑھاپے میں کاٹیں گے. بالکل, اور اس کا اجر بھی ہمیں ملتا رہے گا. پروفیسر صاحب, یہ تربیت کی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, یقینی طور پہ بچوں کی تربیت نرمی اور سختی دونوں کی متقاضی ہوتی ہے. آپ کو دونوں رویے رواں رکھنے ہوتے ہیں, مگر والدین اکثر صرف سخت رویہ ہی رواں رکھتے ہیں تربیت کے دوران. تو یہ کتنا بچوں کی حالت کے اوپر, ذہنی حالت کے اوپر, نفسیات کے اوپر اثر انداز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو جو ہے نا وہ آپ کے چینل نے جو ہے وہ ریز کیا ہے. جو آپ کا سوال ہے اس کا بنیادی جواب یہ ہے کہ اگر بچے کی صحیح خطوط پہ تربیت کی جائے, بچوں کو ٹائم دیا جائے, ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن جو ہے وہ بحال کی جائے, تو شاید سختی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ٹھیک ہے, میں نے تقریباً یونیورسٹی میں 35-40 سال پڑھایا ہے, اور میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایک چھوٹی سی مثال سے میں اپنی بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی پھلواری ہوتی ہے, لان ہوتا ہے, پھول ہوتے ہیں, گھاس ہوتا ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں, اس کی لک آفٹر کرنا, باہر چلے جائیں کہیں 6 ماہ کے لیے, سال کے لیے, واپس آئیں گے تو وہ سارا جنگل بن چکا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ جو بچے ہیں یہ ہماری پھلواری ہے. اگر ہم اس میں سے ویڈنگ نہیں کریں گے, ٹرمنگ نہیں کریں گے, اس کو بر وقت پانی نہیں دیں گے, گھاس نہیں کاٹیں گے, تو وہ جنگل بن جائے. اور انفارچونیٹلی میں جو اب اس معاشرے میں والدین کی اور بچوں کی حالت دیکھ رہا ہوں, ہم تقریباً اس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. ہم بچوں کو موبائل تو نیا لے دیتے ہیں, ہم بچوں کو بائک تو نہیں لے دیتے ہیں, ہم ان کو کپڑے کا خیال رکھتے ہیں, ہم ان کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں, لیکن اگر نہیں پوری کرتے تو یہ نہیں ان سے پوچھتے کہ آج بیٹا سارا دن کہاں گزارا, کس کے ساتھ تم گھومے پھرے. ماں اب ماشاءاللہ لیڈیز جو ہیں وہ بھی جاب پہ اکثر جو ہیں وہ جا رہی ہیں, ماں بھی جاب پہ چلی جاتی ہیں, باپ بھی جاب پہ چلے جاتے ہیں. بچے ٹھیک ہے اسکول گئے, کالج گئے, اس کے بعد واپس آئے, کسی نے کھانا کھایا نہ کھایا, بھوک لگی, شام کو وہ ماں باپ تھکے ہوئے ہیں, سو جاؤ, ہٹو بچو, دس دیٹ. دے ڈونٹ ہیو ٹائم فار دیئر کڈس. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے
جو ہماری سوسائٹی میں کریٹ ہو رہا ہے بہت ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نے دینی حوالے سے اس موضوع کا جو ہے وہ احاطہ کیا ہے. خاندان جو ہے خاندان اس کا معاشرے میں ایک بہت بنیادی مقام ہے, اور خاندان کی جو بنیاد ہے وہ بچے ہیں. بالکل. اگر ہم بچوں کی اخلاقی تربیت اچھی نہیں کریں گے تو یہ خاندان آہستہ آہستہ ٹوٹ جائے گا. اخلاق کی تربیت کے لیے پروفیسر صاحب ہمارے اندر جو ہے نا بڑا صبر اور حوصلہ بھی ہونا چاہیے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. مشرف زارا, مجھے یہ بتائیے گا, بچہ ہے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس قدر نہیں ہوتی جتنی پیرنٹس کی ہوتی ہے یا بڑے لوگوں کی ہوتی ہے, ایڈلٹس کی ہوتی ہے. بچہ بار بار چیز پوچھتا ہے, ماں باپ پھر غصہ کرتے ہیں, روک ٹوک کرتے ہیں. بچہ اپنے حساب سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے, اس پہ بھی روک ٹوک ہو رہی ہوتی ہے. بچہ کوئی اپنی ناپسندیدہ چیز کا عمل آپ کو بیان کرتا ہے, اس کے اوپر بھی اس کو ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے. یہ جو بچے کی بلا وجہ روک ٹوک ہے, یہ کتنی نقصان دہ ہوتی ہے اس بچے کے لیے؟ بالکل, جب بچے کے اوپر بہت زیادہ روک ٹوک کی جاتی ہے, اس کے اندر پیرنٹنگ سٹائلز جو ہیں سائیکالوجی کے اندر بتائے گئے ہیں, ایکسپلین کیے گئے ہیں. پرمیسو ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو بے جا لاڈ پیار دیتے ہیں اور ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کڈز آر کڈز, کہ یہ بچے ہیں معصوم ہیں. ایسے پیرنٹس جو ہیں بچے کو بے جا لاڈ پیار دے کر خراب کر دیتے ہیں. پھر ایک آ جاتے ہیں ان انوالو پیرنٹنگ سٹائل اور نگلیکٹفل, جس کو کہا جاتا ہے کہ بالکل دھیان نہیں ہوتا, بچہ کھا رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے, کیا سوسائٹی ہے. پیرنٹس آر لیسٹ بادر, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں رہ کر وہ ایک دن یہ چیزیں خود بخود ہی سیکھ جائے گا. پھر آ جاتے ہیں دو اور سٹائل, ایک ہے اتھارٹیٹیو اور ایک ہے اتھارٹیرین. جو اتھارٹیرین والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو سسٹمیٹک کنڈکٹس انہوں نے سوچے ہوئے ہیں اس کے مطابق بچے کو ڈھالنا چاہتے ہیں. یہ وہ پیرنٹس ہیں جو ان کے ایک سیٹ پیٹرنز ہیں, فیملی ویلیوز آپ کہہ لیں یا کچھ اور بھی, کہ اتنے گریڈز آنے چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ایسے اٹھو, ایسے بیٹھو. تو یہ جو ہے بچوں کے اوپر امپوز کرتے ہیں اپنی چیزیں اور سائیکلوجیکلی بچے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بچہ اس وجہ سے ریبیلیس ہو جاتا ہے پیرنٹس کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ جب یہ مجھے ویلیو نہیں کر رہے یا میری بات کو نہیں سمجھ رہے تو وہ ان کو ہمیشہ جھٹلانا, ان سے ڈس ایگری کرنا اپنی عادت بنا لیتا ہے, جس کے لانگ ٹرم سٹڈیز ہیو ریویلڈ کہ بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ آتے ہیں کسی بھی بچے کی پرسنالٹی کے اوپر, اس کی سوشل لائف کے اوپر. سب سے بیسٹ جو بتایا گیا ہے وہ ہے اتھارٹیٹیو. اس کے اندر کیا ہے کہ آپ بچے کو گائیڈ تو کرو گے لیکن اس کو ایک ریشنال بھی دو گے, اس کو رائٹ اینڈ رانگ بتا کر اس کو اتھارٹی دو گے کہ اپنی مرضی سے کوئی ایک چیز سلیکٹ کرے گا. اس کے اندر بچے کو یہ ہوتا ہے کہ وارمتھ کیئر کا بھی, اور اس کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ میرے ساتھ ایکولی جو ہے بیہیویئر کو لے کے چلا جا رہا ہے اور مجھے بھی ویلیو کیا جا رہا ہے. اور آپ یہ طریقہ جو ہے اپنا کر دیکھیں اپنے بچوں کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی آپ ہی کی جو دل میں بات ہے وہی ہوگی, لیکن آپ کا طریقہ ایسا ہوگا کہ آپ بچے کو ریشنلی سوچنے پہ مجبور کریں گے اور وہ آٹومیٹکلی آپ کا جو وے آف پیرنٹنگ ہے, جو آپ اس کے لیے بیسٹ سمجھتے ہیں چیزیں, وہی کرنے لگے گا. تو تھوڑا صبر اور تھوڑا سا بچے کو ایکسیپٹنس دینے کی جب پیرنٹس کوشش کریں تو یہ والے مسائل جو ہیں ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے, آپ نے ایکسیپٹنس کی بات کی ہے. ڈاکٹر صاحب, چھوٹی عمر میں حالانکہ کہا جاتا ہے پہلے 7 سال بچوں کو ایک بادشاہ کی طرح آپ رکھو, پیار اپنا سارا پہلے 7 سال میں دے دو, مگر چھوٹی عمر میں ہم دیکھتے ہیں بچوں کے اوپر تشدد کے بڑے واقعات ہوتے ہیں. اور چھوٹی عمر کے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے بچے ہیں جو جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں, غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں, غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں. یہ جو چھوٹی عمر میں بچوں پر تشدد ہے اس کا کہیں پر ملتا ہے؟ اچھا نہیں کہیں ملتا, بالکل اس کو مذمت ہی کی جائے گی. دیکھیے عموماً جو یہ اس طرح بچوں پر تشدد کے واقعات فیملی میں نظر آتے ہیں, یہ ماں باپ کی اپنی محرومیوں کا وہ ازالہ کرتے ہیں, یا شاید وہ فرسٹریشن ہے. اچھا باپ باہر سے جو بھی اس کے پرابلم ہے گھر آتا ہے, یہی اگر بچوں پر چیختا ہے اور جب ماں باپ لڑتے ہیں تو اس کا اثر بچوں پر ہوتا ہے, بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اس کا نتیجہ انتہائی نیگیٹو صورت میں یہ آتا ہے کہ جب بچوں کے ساتھ گلی محلے میں, اسکول میں, ان کا ڈرائیور, ان کے رشتہ داروں میں کوئی بد تہذیبی یا ایسے واقعات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ کرتا ہے تو وہ ڈرتے ماں باپ سے شیئر نہیں کرتے.
تو اس میں اگر ایک طرح سے سوری ٹو سے پیرنٹس اگر غور کریں کہیں ان کی بھی کہیں کوتاہی غلطی ضرور ہوگی. اگر پیرنٹس نے بچے کو اعتماد دیا ہوگا, پاس بٹھایا ہوگا, مثلا پہلی بات کیا کرنی, ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں, اسکول کتنے میں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, ٹیوشن سینٹر قاری صاحب سے پڑھنے کے لیے ہیں, دوست کون سے, موبائل جو اس کے فرینڈس لسٹ دیکھیں, ان کے ساتھ شیئر کریں, بلکہ ٹائم دے بچوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے جو رشتہ دار ہوتے تھے ان کا دوڑ کا مقابلہ کرایا کرتے تھے, ان سے بچوں کی طرح بن جاتے تھے, ایسے ان سے شفقت کرتے. یقین کریں میں جب سیرت کے واقعات پڑھتا ہوں تو اشکبار ہو جاتا ہوں کہ کہاں معلم انسانیت اور بچوں کے ساتھ ایسے معاملات, کدھر گئی وہ ہماری دینداری اور روحانی اقدار. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب آج سے 30-40 سال پہلے دیکھ لیجیے, ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں بہتر کہ گلی محلے میں ایک کا بچہ سب کا بچہ, سب لوگ نظر رکھتے تھے کون یہ بچہ کسی غیر کے ساتھ تو نہیں جا رہا, کوئی اجنبی گلی میں انٹر ہوتا وہ دیکھتے اپنے بچے کی طرح سمجھتے تھے. آج نفسا نفسی کے اس عالم میں مجھے اپنے بچوں کی فکر نہیں تو میں دوسروں کی کیسے کروں. اب دیکھ اس کو ذرا یہ درد مندی اور غمگساری کا جو احساس اسلام نے ہمیں دیا ہے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے. اور پیرنٹس کی کوتاہی اس میں دیکھیے, ہم کوئنز اکٹھے کرنے میں اپنے پلز گوا رہے ہیں. بے شک آپ بالکل موتی یہ دیکھیں ہمارے بچے ہمارا فیوچر ہے, تو ان پہ نظر رکھیں, ان کو پاس بٹھائیں. دیکھیں بچہ اگر کوئی بات ہیزیٹیشن کی وجہ سے نہیں کر رہا, آپ کی بیٹی ہے مثلا, بیٹی باپ سے تھوڑا ہیزیٹیٹ کرتی, ماں کے قریب ہوتی تو نہیں, باپ کو چاہیے بیٹی کو بٹھائے. مثلا اگر کسی دن وہ اسکول سے پریشان آئی ہے, بیٹا کیا بات ہے میری بیٹی ادھر آ, وقت دو, اس کے ساتھ وقت سپینڈ کیا جائے, اس کو فرینڈلی جب آپ ایٹماسفیئر دیں گے نا بچہ آپ سے شیئر کرے گا. تو جو بھی باہر اگر اس کو کوئی ہرڈلز یا پرابلمز پیش آ رہی ہوں گی یقیناً پیرنٹس کے نالج میں ہوں گی, تو یہ خدا نہ خواستہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں بڑے اس سے بچا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ریگولر کالر ہیں کراچی سے, یحییٰ موجود ہیں, وہ بھی اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی یحییٰ کیا گفتگو کریں گے؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کے تمام معزز مہمانوں کو سلام ہو, اور یقیناً یہی ہم جو ہیں یہی آپ لوگ ہمیں ایجوکیٹ ہی کر رہے ہیں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا, صورت بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. دیکھیں آج آپ کہیں نا تو آج ہم بچوں کو اپنے سے زیادہ پیمپر کر رہے ہیں. میرے باپ نے یا میری ماں نے مجھے اتنا پیمپر نہیں کیا جتنے میں اپنے بچوں کو پیمپر کر رہا ہوں, اور اس کی ہر چیز خواہشات بھی پوری کر رہا ہوں. لیکن جہاں فقدان ہے وہ تربیت کا ہے, کیونکہ میں اپنے بچے کی تربیت نہیں کر رہا. اور میں اس بات کا خود میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ نے بات کی, مفتی صاحب نے بات کی کہ دیکھیں ہم نے نہ روحانیت, ہم دنیاوی تعلیم تو ساری دے رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ میرا بچہ فرسٹ آ جائے, لیکن اچھا انسان بنانے پہ, اچھی اس کو ویلیو سکھانے پہ توجہ نہیں. لیکن جو پرابلم ہے نا, دیکھیں آپ جتنا بھی ایجوکیٹ کر لیں, باہر کی انوائرمنٹ کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہوتی, وہ ذمہ داری ہوتی ہے ان لوگوں کی جو ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ پہلو. دوسرا میرے جو سوال ہے نا آپ کے پینل سے سارا, کہ دیکھیں ہم لوگ نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تو ہم تو ایک ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے, ان کی ہر بات مانتے تھے, بچے کوشچن نہیں کرتے تھے. آج بچے کے پاس ایکسس ہے, اس کی نالج زیادہ ہے, وہ سوال جواب کرتا ہے. مجھے کہاں لائن ڈرا کرنی ہے کہ میں بچوں کو کس حد تک فرینڈلی بناؤں, کس حد تک کنٹرول کروں, کس حد تک ان کو ریسٹرکشن لگاؤ, کہاں جا کے ریسٹرکشن لگاؤ, کہاں فرینڈلی ہوں, یہ مجھے بارڈر لائن بتائیے آپ. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ یحییٰ, آپ نے کوشچن کیا بہت اچھا, اس کا جواب لیں گے. مگر جس طرح سے ابھی کچھ دیر پہلے مشیر زارا نے بھی گفتگو کی, پروفیسر صاحب, بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے درمیان ہم ریس لگا دیتے ہیں, تمہارے اتنے مارکس آنے چاہیے, تمہارا اتنا گریڈ آنا چاہیے, اور اس طرح کے بہت سارے واقعات رپورٹ بھی ہوئے ہیں جہاں پر نمبرز کم آتے ہیں, پوزیشن ہولڈر بچہ اگر پوزیشن نہیں لے پاتا, سمپلی پاس آؤٹ ہوتا ہے, تو وہ خودکشی کے رجحان کی طرف بڑھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی یہ بھی ماں باپ کی ایک کوتاہی ہے. بچے کو جب تک اس کی نیچرل ایبلٹیز کے مطابق آپ گرو نہیں ہونے دیں گے, یعنی مثلاً اس کا رجحان جو ہے وہ لیٹ سپوز انجینئرنگ کی طرف ہے, سوشل سائنسز کی طرف ہے, لیکن باپ مجبور کر رہا ہے, ماں مجبور کر رہی ہے کہ اس نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, تو وہ بات تو ان کی مان لے گا, لیکن وہ اس کی نیچرل ایبلٹیز جو ہیں وہ کھل کے سامنے نہیں آئیں گی. وہ رٹ کے شاید ڈاکٹر بھی بن جائے, لیکن اس پیشے میں اس کی صلاحیتیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے نہیں آئیں گی. صلاحیتیں اسی وقت کھل کے سامنے آئیں گی جب وہ اپنی پسند کے مطابق پیشے کا جو ہے وہ انتخاب کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بھی ماں باپ جو کرتے ہیں کہ نہیں تم نے انجینئر ہی بننا ہے, نہیں تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, میں سمجھتا ہوں ایک حوالے سے یہ بھی جو ہے وہ غلط ہے. اور ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی دینی حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ کرپشن نہ کرے, وہ ڈرائیونگ جو ہے وہ سیف کرے, اس میں اچھا اخلاق ہو, وہ جھوٹ نہ بولے.
تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ٹریننگ سب سے پہلے بچوں کو دیں، کیونکہ آنے والے وقت میں، آنے والے سالوں میں انہوں نے ہی اس ملک کا شہری بننا ہے، تو ان کی اگر صحیح تربیت ہوگی تو یہ معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو جو ہے وہ بھی نکلتا ہے، اور وہ یہ نکلتا ہے کہ مجھے اپنے بچے کو بات کرنے کے لیے یا صحیح راستے پہ چلانے کے لیے پہلے خود ٹھیک ہونا پڑے گا۔ ہاں، عمل تو خود کرنا پڑے گا۔ اگر میں اسموکنگ کرتا ہوں تو میں اپنے بیٹے کو نہیں روک سکتا، اگر میں فاسٹ ڈرائیونگ کرتا ہوں تو میں اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتا۔ تو پہلے مجھے خود ٹھیک ہونا پڑے گا، اس کے بعد میں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ صرف کہنے سے نہیں مانتے، وہ آپ کو دیکھ کے وہ عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جو سمجھدار والدین ہیں، پڑھے لکھے والدین ہیں، وہ پہلے خود اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک صحیح اس پہ لائن پہ لائیں اور پھر بچوں کو جو ہے وہ دکھائیں۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے، تو پھر یہ معاشرہ جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ مرشد سارا مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح سے ہمارے کالر نے بھی، یاجا نے کوشچن کیا کہ پیمپر تو ہم اپنے بچوں کو کرتے ہیں، اور میرا آپ سے سوال بھی یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے کہ ایک لائن بھی ڈرا ہو کہ اس لائن سے آگے کراس کرنے کی یا بات کرنے کی یا کوئی بھی حرکت کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ملے گی، مگر آپ اپنے بچے کو پیمپر بھی کریں اور آپ کا بچہ اپنے والدین کو اپنا دوست بھی مانے۔ یہ ساری چیزیں کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہیں؟ اچھا، یہاں پر تھوڑا سا پیرنٹ کو نا یہ چاہیے کہ اگر جس طرح کے بہت زیادہ اسیس آ رہی ہے بچوں کے پاس نالج کو لے کر، تو آپ اپنے پیرنٹنگ سٹائلز کے اوپر اپنے لیے سرچ آؤٹ کریں کہ ہاؤ ٹو بیکم اے بیسٹ پیرنٹ اور واٹ آر دا ٹریٹس اور ٹیکٹکس اے پیرنٹ کین یوز۔ تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے انہوں نے پوچھا کہ کون سی باؤنڈری ہونی چاہیے، بالکل بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیرنٹس مجھ سے پیار تو بہت کریں گے، لیکن they are also demanding، وہ مجھ سے کچھ مانگ بھی رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بچوں کے سامنے بالکل وہ انداتا بن جاتے ہیں، دیتے ہی جاتے ہیں، کمفرٹ بھی دیا، اچھے دوست بھی دیے، گیجٹس بھی دیے، بٹ وی آر ڈیمانڈنگ نتھنگ۔ تو یہاں پر ایک چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے خود ہی اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کریں۔ آپ جو چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے، آپ صبح شام اس کے لیے مدر اور فادر کام کر کے وہ پیسے جمع کر کے وہ والے گیجٹس بچوں کو کیوں پرووائڈ کرتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ بات کریں کہ بچے یہ ہماری چیزیں، یہ ہماری لمیٹیشنز ہیں، یہ ہمارا بجٹ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بچوں کے ساتھ آپ کی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ڈیفینیٹلی بچے آپ کو ان چیزوں کی طرف نہیں فرمائشیں کریں گے۔ اور یہ بھی پیرنٹس کے لیے ایک سٹریس ریلیور ہے کہ آپ اپنے آپ کو اوور برڈنائز نہیں کر رہے۔ پھر ایک اور چیز کہ جب آپ بچوں کے ساتھ پازیٹیو اور نیگیٹیو ری انفورسمنٹ والی چیز کریں، آپ ان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک والا ریلیشن رکھیں۔ آپ نے ان کو بولا کہ اچھے گریڈز لاؤ گے تو تمہارے جو ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہے یا گیجٹ یوز کرنے کا ٹائم ہے اس کو تھوڑا انکریز کر دیا جائے گا، اور اگر یہ گریڈز نہیں آتے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر آپ ایسے رولز بناتے ہیں تو یو ہیو ٹو فالو دیم۔ بچے اس چیز کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ پہلے تو پیرنٹس جب غصے میں ہوتے ہیں تو ایسی باتیں بول دیتے ہیں، لیکن فوراً ہی مان بھی جاتے ہیں کہ نہیں چلو بچہ ہے، خیر ہے۔ اب آپ کی اس لینینسی کا اس کی پرسنالٹی کے اوپر غلط اثر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یورپ کے اندر کہ کس طرح سے لوگ رولز کو فالو کر رہے ہیں، وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پر لینینسی نہیں ہے، اور جب وہ ایسے پیٹرنز ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے اس کے اوپر فالو کرنا پڑتا ہے، اور آٹومیٹکلی معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوتا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا پیرنٹس کو، ہمارے پاکستانی پیرنٹس کو جیسے ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ، تھینک یو میرے تمام مہمانوں کا، مشیر زہرا کاظمی آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر عقیل احمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، پروفیسر ڈاکٹر جمیل انور صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بچوں پر ضرور کیجئے، ان کی بہتر تربیت کے لیے سختی ضرور کیجئے، مگر جب ہم بچوں پر سختی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تشدد کا عنصر کہیں شامل نہیں ہوتا، اور یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ جب آپ بچے کے اوپر سختی کر رہے ہیں یا اس کی تربیت کر رہے ہیں تو آپ کا اپنا طریقہ کار کیا ہے، کیا آپ اس طریقہ کار کے مطابق خود چل رہے ہیں یا آپ کا سمجھانے کا طریقہ کار بہت زیادہ غلط ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے حوالے سے نرم دل رکھیں، مگر جہاں جہاں پر آپ کو سختی کی ضرورت پڑتی ہے تو کوشش کریں کہ وہاں پر سختی ایسی ہو کہ تشدد کا عنصر اس میں غالب نہ آئے۔ اس کے ساتھ ہی صبح پاکستان میں مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہوگا، جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور بھی انٹرسٹنگ سے مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے یقینی طور پہ، جن سے آپ ملیں گے، ان کی گفتگو سنیں گے اور آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ صبح سویرے پاکستان
سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دال چاول مووی کا نام بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. یہ نام کیوں رکھا گیا, اس کی وجوہات کیا ہیں, یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے. اور جب دال چاول کی بات آتی ہے تو یقینی آنکھوں کے سامنے صرف وہ پلیٹ نظر آتی ہے جس میں بہت سارے چاول اور ڈھیر ساری دال بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے اور سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہے. تڑکا لگا ہوا تو اور ہی مزہ آتا ہے. اب فلم میں کتنا تڑکا ہے, کتنی مزیدار ہے, یہ تو فلم کے کاسٹ سے ہم پوچھیں گے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہے. میں انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے موسٹ سینئر ہیں انڈسٹری میں, بہت بڑا نام ہے, اور اگر ہم اداکاری کی بات کرتے ہیں تو بہترین اداکار ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں کسی بھی کردار کی, اگر وہ کردار ان کو دیا جائے تو اس میں رنگ کس طرح سے بھرا جاتا ہے یہ وہی جانتے ہیں. میں یہاں پہ آپ سب کے سامنے انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے سینئر, بہت ہی پیارے سلمان شاہی صاحب موجود ہے. بہت شکریہ سلمان صاحب, تھینک یو سو مچ آپ نے جوائن کیا. ان کے ہمراہ ہمارے ساتھ مومنہ اقبال, بہت ہی پیاری سی مومنہ ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو مومنہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور فلم کے ہیرو احمد سفیان بھی موجود ہے. بہت شکریہ احمد, تھینک یو سو مچ آپ نے جوائن کیا. اچھا سر, میں کل دال چاول سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن نکالنے کی کوشش کر رہی تھی, مگر ڈھیر سارے امیجز صرف پلیٹوں کے آ رہے تھے جن کے اوپر بہت ساری دال اور بہت سارے چاول تھے. یہ جو آپ کی فلم ہے دال چاول, اس کا نام کیوں ہے دال چاول؟ اصل میں وہ سارا اس میں مرکزی جو خیال ہے, اصل میں یہ سفیان بہت زیادہ اچھا بیان کرتا ہے, یہ کرے گا بھی تو, لیکن بھر میں بھی ایک تھوڑا سا اس میں بتا دوں آپ کو کہ وہ یہ زیادہ تو ہم نہیں ایک طرح بتانا چاہتے, لیکن وہ یہ جو ٹھیلے وغیرہ لوگ لگاتے ہیں, بتانے کی اس میں یہ کوشش کی ہے کہ بھائی اگر آپ چاہیں تو آپ یہ ایک چھوٹی سی ریڑھی یا ٹھیلا بھی جو ہے اس کے ذریعے بھی آپ ایک عزت دار زندگی گزار سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کو بہت بڑی ڈگری لے کے نکلیں کسی کالج یا اسکول سے اور آپ مطلب ہے. تو آپ اگر اچھا کام کرتے ہیں, کوئی بھی ہو, چاہے وہ دال چاول کا, اس سے بھی آپ کو عزت مل سکتی ہے, اس سے بھی آپ اپنی دنیا بنا سکتے ہیں. صحیح. یہ جو سر آپ نے بات کی نا, واقعی بڑی کمال کی بات کی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتے ہیں جو ایک ٹھیلے سے کام شروع کرتے ہیں اور نہ جانے کہاں تک پہنچتے ہیں. تو آپ کو کیا مسئلہ تھا, آپ بھی ٹھیلا لگا لیتے دال چاول کا؟ میرے جیسے بڑے فین ہیں دال چاول کھانے جاتے ہیں. کوئی پتہ نہیں, زیادہ کامیاب ہوتے ہم سب اگر ہم دال چاول کا ایک ایک ٹھیلا لگا لیتے. دال چاول فلم ہماری جو اس کا نام ہی نا اس کلاس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ جو یہ خواہش نہیں کرتے کہ ہمارے بڑے بڑے محل ہوں یا ہم برانڈ کانشیس ہو جائیں یا فاسٹ فوڈ چاہیے, جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو وہ حلال روٹی روزی کے لیے نکلتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی لے کر آنی ہے, چاہے وہ دال چاول کی ہی شکل میں کیوں نہ ہمیں ملے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پولیس کو اس میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. پھر نوجوان نسل کے لیے یہ میسیج ہے, جیسے کہ میں ابھی گریجویشن کمپلیٹ کی اپنی سول انجینئرنگ, تو مجھے بھی یہ ایک لیسن ملا کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے. بتا رہے ہیں آپ چھوٹے سے ہیں؟ نہیں, تو آپ کو جب اس کی ابھی اتنی عمر نہیں ہوئی کہ یہ جان بوجھ کے نظر آتا ہے کہ چھوٹا سا. خواتین میں پہلے مسئلہ ہوتا تھا, آج نظر آیا مردوں میں بھی مسئلہ ہے. 24, میں just 24 چھوٹی عمر کے. اور پھر آپ کو اپنے وسائل کے مطابق اپنے آپ کو نا ایڈجسٹ کرنا آنا چاہیے. آپ کے ملک اتنے وسائل نہیں, آپ بیٹھ جائیں 2 سال کی میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی ہے اور آپ کی صلاحیتوں کو بھی کہتے ہیں نا زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں, اگر آپ دال چاول کے ٹھیلے سے بھی شروع کرتے ہیں, آپ میں قابلیت ہے, آپ میں صلاحیت ہے, تو ہاں یقیناً آپ اس کو بھی ایک سونا بنا سکتے ہیں, اس کا بھی لیول اوپر لے کے جا سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا مومنہ, آپ کے دو پارٹس مجھے نظر آئے جو اس ٹریلر میں نے دیکھا. پیاری سی مومنہ کبھی بڑی معصوم طریقے سے وہاں پہ پریزنٹ کر رہی ہیں اور کبھی پولیس کی وردی میں ہمیں نظر آ رہی ہیں, تو آپ کا رول کیا تھا اس میں؟ میرا رول اس میں ایک IT آفیسر کا ہے, پولیس کا. اور اسٹارٹنگ میں جو دکھایا ہوا ہے ابھی وہ اتنا وہی والی بات کہ آپ گریجویشن کر دے تو آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوتا کہ آپ نے کرنا کیا ایگزیکٹلی. ہم خواب تو بہت بڑے بڑے دیکھتے ہیں لیکن زندگی بہت چھوٹی سی اور وہ کہیں پر بھی آپ کو اس کا رخ لے جاتی ہے. تو اس میں اس کے بعد میں آفیسر کا ایک کریکٹر پلے کری, وہ میں کیسے بنی اور یہ بھی ایک کلائمیکس ہے, یہ آپ کو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا. لیکن اس میں پھر میں نے آگے چل کے ایک آفیسر کا رول پلے کیا. لیکن ابھی ٹریلر سے اندازہ ہو رہا ہے مووی کتنی زبردست ہوگی. تو سر مجھے آپ یہ بتائیں, جب آپ کو کہا گیا ابھی دال چاول کے لیے ہم سلمان شاہد کو لے رہے ہیں, تو آپ کو مطلب کیسا لگا دال چاول؟ وٹ از دس؟ مجھے تو بلکہ بہت اچھا لگتا ہے یہ. اچھا, پہلے آپ نے کہا مجھے اسکرپٹ پڑھایا جائے, میں دیکھوں گا کیا ہے. وہ تو خیر ہوتا ہے ہمیشہ کہ انسان اسکرپٹ پڑھتا ہے, کچھ دیکھتا ہے, پھر دیکھتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو کون اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. وہ دیکھ کے انسان انتخاب کرتا ہے.
लेकिन सर जब ये पता हो कई कि बार हम मेरे साथ यंगस्टर सब काम करने लगे हैं तो सोचता तो है इंसान कि यार पता नहीं कैसा काम होगा, नहीं, मैंने किस कभी तरह ये से नहीं करेंगे। सोचा। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं होता कि यंगस्टर काम कर रहा है या ओल्डस्टर कर रहा है या जो भी, वो यही होता है कि भाई क्या मौजू क्या है और बात उन्होंने अच्छी तरह बयान की है, तो ऑब्वियसली वो तो फिल्म बनने के बाद ही सब कुछ पता लगता है, लेकिन कम से कम आपके पास स्क्रिप्ट होता है ना शुरू में। लेकिन सर न्यू टैलेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा माइंड कंफ्यूज नहीं हो जाता, न जाने कैसा प्रेजेंट करेगा, और वैसे भी हमारी इंडस्ट्री में न्यू टैलेंट आ कैसा रहा है, वेरी ऑनेस्टली। अब ये देखें ना, ये दोनों तो नहीं है ना मेरा ख्याल है। बिल्कुल हाँ, तो यानी फिल्मों काम में तो कम से बेहतरीन कम इन्होंने नहीं पहले किया इधर ठीक है। उधर। अच्छा अहमद, मुझे आप बताएं कितना टाइम हो गया है, ये आपका फर्स्ट डेब्यू मूवी है या फिर इससे पहले भी आपने अपने करियर में इस तरह के बहुत सारे और भी काम किए हुए हैं, कुछ नया है आपको लगा? देखिए, एक्टिंग का जो शौक है ना वो मेरा बचपन से रहा, लेकिन मैंने स्टार्टिंग जो है अपनी यूनिवर्सिटी के ड्रामेटिक से की थी लास्ट ईयर में। अच्छा वैसे आप बैठे बैठे मुझे अंदाजा हो रहा है कि हंसते बहुत ज़्यादा होंगे, स्माइली सा फेस है, एक्टिंग कैसे कर लिया आपने? स्माइली फेस लग रहा है ना, बहुत मुश्किल होता है ये acting रौनक करना और है। सीधा नहीं, होना। आज सलमान शाही साहब आए हैं और मुझे नहीं था पता कि आज मॉर्निंग शो में आ रहे हैं और ये जब भी सेट पे या फिर ये मुझे बाहर मिलते हैं, हाँ। मेरा दिल इतना खुश होता है, मैं इनको देख के मतलब कि आप सोच नहीं सकती हैं कि अब मुझे ये होता है कि जब हम प्रमोशन ख़त्म हो जाएगी और सर से मिलने का मौका नहीं मिलेगा, ये वो चीज़ है हमें अहमद जो बहुत सारे लोगों में सर नज़र नहीं आती, जो आप अपने सीनियर से मोहब्बत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, ये चीज़ें मिसिंग है बहुत सारे लोग। नहीं, अब सर होता ने ही हमें है। बहुत सपोर्ट किया है, सर ने, बहुत। आप यकीन करें, हमें ज़रूरत होती थी सीआर की, सर को नहीं, ठीक है, सर को सिचुएशन बताएं, सर कहते हैं कि ठीक, उनके ज़हन में क्लियर है क्या बोलना है क्या नहीं, वो खुद इतनी खूबसूरत लाइन्स बना लेते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत है अगर 10 दफ़ा भी सीआर करने की तो सर वो सीआर प्रॉपर 10 दफ़ा करना है, हाँ करना है, आओ, कभी इनकार नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं। ज़बरदस्त। अच्छा मोमना, मूवी मेरे ख्याल में ये आपकी फर्स्ट मूवी थी जी। इससे पहले आपने मॉडलिंग भी की है, कुछ ड्रामास के अंदर काम भी किया है, ये तीनों फील्ड्स के अंदर आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा मज़े की लगी कि भाई ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है? बहुत मुश्किल है चूज़ करना, क्योंकि ये तीनों ही मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है एक दूसरे से। बहुत ज़्यादा मॉडलिंग इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, वो तो आप शूट पे जाते हैं 2 घंटे 4 घंटे, उसके बाद आपका वाइंड अप हो जाता है। ड्रामे में ये होता है कि एक दिन में 10 सीन भी हो रहे हैं, 12 भी हो रहे हैं, तो आप कंटिन्यूसली काम करते हैं। फिल्म में आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि लाइट सेट होनी होती है, क्योंकि ड्रामे वाला तो नहीं होता सेम एग्जैक्ट कि एक फिल्म हो रही होती है, तो लाइटिंग में टाइम लगता है, फिर आपको वेट भी करना पड़ता है, आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं। लेकिन अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस फिल्म का था। अच्छा सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। देखें अभी सर ने भी इस चीज़ के बारे में बात की और वाकई आपके पास डिग्रीज कोई भी हों, लेकिन अगर आप किसी चीज़ का टैलेंट है या अगर आपको ठेला है, कोई रेडी लगाते हैं, तो यकीनी तौर पे अगर आप बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है, तो वो बिकता भी है। तो अब ज़रा दाल चावल आपने लगाए हुए हैं, तो मोमना को एक प्लेट बेच के दिखा दें हमें। मोमना को हाँ बेचनी है आपने प्लेट, अब देख ले मर्जी है आपकी कैसे बेचनी है। दाल चावल फिल्मी दाल चावल एक प्लेट में बची, एक प्लेट ले लें 20 रुपए की जी, ले बची 2 प्लेट, एक प्लेट आपको फ्री। अच्छा, दे दो ऐसी दाल चावल वाला कौन सी मार्केट में मिलता है? मैं तो मेरा ख्याल है 20 रुपए की अगर मिल रही फिर तो बाकी ले लें। आजकल के जमाने में 20 रुपए की नहीं मिलती। ये मुझे बताए ना आप कौन सी जगह के दाल चावल बेचने वाले हैं? ये बहुत अच्छा बेचता है। मोमना आपको पसंद आया इनका स्टाइल दाल चावल बेचने का? ये इसके पास बहुत सारी वेरिएशंस है, ये हर तरीके से दाल चावल बेच सकता तो है। मैं जरा एक्टिंग करवा लूँ आपको, प्रोड्यूसर ने कम टाइम दिया, मैं दे देती हूँ। आए जरा मोमना के साथ आप आए और हमें थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखाएं, भरपूर टाइम आपको दे रहे हैं हम भी तो देखें भाई कि अहमद ने कैसे एक्टिंग की है और पता हमें चले। मैंने पकड़ लिया। हाँ चलिए चलो आ जाओ। यहाँ पे दाल चावल की कास्ट किस तरह से परफॉर्म करने वाली है वो तो मेरे नाज़रीन ही रेट करेंगे इस चीज़ को। सर आप भी रेट कीजिएगा एज अ जज। मैंने अब जज के तौर पे बिठा दिया। पहले हम रोमांटिक दिखाएंगे आप, ज़रा थोड़ा रोमांस कर लें। हाँ, अभी मैं देख ही लेती हूँ कि अहमद सिर्फ हंसते ही रहते हैं या सिर्फ अच्छे से एक्टिंग भी कर लेता है? नहीं हर चीज करता है। सर बहुत स्माइली फेस है तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है ऐसे में एक्टिंग करना। एकदम मुस्कुराते मुस्कुराते ये अहमद रो भी सकता है, ये सावन का बादल है। अच्छा जी
चलो। अब हम फिल्म का कोई डायलॉग, कोई सीन या ये फ्रंट कैमरा है आपका, ये आप फेस करेंगे और मुझे बताएं आप मूवी का कोई हमें ऐसा चांस नहीं मिला कि मोमना जो है वो ठेले पे आए, लेकिन हाँ, मैं ठेले पे गई नहीं पूरी फिल्म में। अपनी केमिस्ट्री दिखा देते हैं पूरी कि फिल्म में दाल चावल के ठेले पे गई नहीं गई थी, लेकिन वो सीन कुछ और था, क्लाइमैक्स। अच्छा चले वो नहीं आप बताएं, मगर अपना फेवरेट सीन जो है वो शेयर करें हमारे साथ। वो इसमें भी आया था वही वाला। हाँ चले वो कर थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए ताकि आप अच्छे से कैमरा के अंदर फोकस हो सके। चलिए चले मोमना सर, आप रेट करने वाले हैं। चलें, मैं ये चांद वाला ना, हंसना नहीं है अहमद आज आप। ये चांद अकेला कितना खूबसूरत लगता है ना। चांद कभी अकेला नहीं निकलता, हमेशा सितारे उसके साथ होते हैं। हो गया। अहमद ने जो डायलॉग बोले मेरे इस कान में आए नहीं है। और जज को तो पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या है। ये देखे जज मैंने ऊंचा बोला था ना, चला तुम ऊंचा बोलो ना। चलो 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 चलो, अब कोई दूसरा सीन कर दें यार। अब दूसरा कौन सा है कोई बताओ। हम दाल खालू है ना, मेरी फिल्म में खालू है ना, तो खालू अब डायलॉग दें कि नौकरी कर लो आके ठेले पे। हाँ भाई, मुझे एक मैनेजर की ज़रूरत है, जिस वक्त दिल चाहेगा तुम्हें छुट्टी भी मिल जाएगी और अच्छी भली तनख्वाह और कोई आर्ज भी नहीं है। जिस वक्त सुबह दिल चाहे आ जाओ और शाम को चले जाओ। बस बस खालू, मैंने BSc इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपके दाल चावल का ठेला चलाऊंगा। मेरे भी ख्वाब हैं और उनमें से किसी भी ख्वाब में कम से कम दाल चावल का ठेला तो नहीं आता। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन अगर दाल चावल का टेस्ट अच्छा हो सर फिर तो बिकते ही हैं। बिकते हैं। मैं तो मैक्लोड रोड पे बहुत मेरी फेवरेट डिश थी। अब मेरा जाना कम होता है। एक ज़माने में रहता भी शहर के अंदर था, मैं काफ़ी खाता था। सर शहर के तो खानों की बात ही कुछ और है वैसे। बहुत ही मज़ा आता है। अच्छा सर, अब ज़रा थोड़ा कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। इस फिल्म के अंदर डेफिनेटली बहुत अच्छी एक्टिंग हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह से प्रेजेंट किया और जिस तरह से हमने ट्रेलर में देखा। इसमें एक मैसेज क्या कन्वे करने की कोशिश की है? एक तो पुलिस के बारे में है कि भी देखें ना, अब मुस्तकिल हमारे मुल्क में यही हो रहा है बदकिस्मती से, धमाके ये वो, और किस तरह लोगों को चंद लोगों को अपनी ज़ाती मफाद की बिना पर गुमराह करते हैं और वो फिर इसी तरह कोई एक ग्रोह है या बंदे हैं जो कि पकड़े जाते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि और होता भी ऐसे पकड़े जाते हैं लोग इस किस्म के, खबरों में हम सुनते रहते हैं। तो ये वही चीज़ है, उसके ऊपर है। तो उसके अंदर ये है कि ज़रा सा आप लोगों को आगाह भी करते हैं इस फिल्म के ज़रिए। मेरा ये कोशिश भी है कि लोग ज़रा उनको पता भी लगे कि ये जो आप बाहर देखते हैं कई बार कि जी ये प्रोटेस्ट हो रहा है या ये मुजाहरा हो रहा है, उसके पीछे कई बार कई ऐसी फोर्सेस भी होती हैं जिनका लोगों को नहीं पता होता और वो ख़ुद बल्कि गुमराह हो रहे होते हैं इसके अंदर, और उसके अंदर फिर हादसे भी होते हैं। और कई बार पुलिस वाले जो हैं फिर वो डिटेक्ट करते हैं, उनको पता भी लग जाता है इन बातों का, और वो फिर सुराग लगा लेते हैं और वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि भाई बात की तय तक। और उसके अंदर फिर क्रिमिनल्स भी होते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। तो बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की ताकि आवाम को अवेयर किया जाए, अवेयर भी हो इसके साथ। अच्छा अहमद, आप मुझे बताएं कोई भी ऐसी 2 से 3 रीजंस लोग क्यों आए दाल चावल को देखने के लिए, वाई? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि भारत में हमारे हमसाया ममालिक ऐसी फिल्म बनती है जिसमें पाकिस्तान को नेगेटिव दिखाया है। हम लोग वो अभी अहमद आपके शायद माइक की वजह से हमें थोड़ी डिस्टॉर्शन फील हो रही है, तो मोमना आपसे ही ये क्वेश्चन है कि क्यों आए लोग आपकी मूवी देखने के लिए दाल चावल? ऐसा क्या उन्हें मिलेगा देखने के लिए जो बाकी मूवीज़ में नहीं है? हम लोग कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं किसी भी फिल्म के साथ कि किसकी अच्छी बनी, लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं हमारे आपकी पास? मूवी के? हाँ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, जैसे कि हम लोग कहते होते हैं कि ये हमारे मुल्क का सरमाया है, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करना और फिर सबको साथ लेकर चलना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपकी यंग जनरेशन के लिए कि आप लोग किस तरह उनको लेकर चलते हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपने पढ़ लिख लिया है तो आप उसको अच्छे तरीके से भी लेकर चल सकते हैं। कोई भी छोटा काम करें,
اگر آپ کی محنت اور لگن اچھی ہوگی تو وہ ضرور ترقی کرے گا. ڈیفینیٹلی. اور احمد کا مائک بھی ٹھیک ہو گیا, احمد سے بھی پوچھ لیتے ہیں. تو احمد, آپ کو کیا لگتا ہے کیا اسٹرانگ لائنز ہیں جو لوگوں کو مسحور کر سکتی ہیں, لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتی ہیں؟ دوبارہ سے سٹارٹ کروں گا. جب ہمارے ہمسایہ ممالک میں ایسی فلمز بنائی جاتی ہیں جس میں پاکستان کو بہت نیگیٹو دکھایا جاتا ہے اور وہ ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, ہم بعد میں کہتے ہیں کہ یار ہمیں غلط دکھایا گیا ہے, لیکن ہم ان کو دیکھ کر پروموٹ کرتے ہیں. اس کو دیکھنا ہی ایکچولی پروموٹ کرنا ہے, اس کے بارے میں ذکر کرنا ہی غلط ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ جب ایسی مووی آ رہی ہے جو پاکستان کا امیج جو ہے وہ پازیٹیو دکھا رہی ہے, تو ایز اے پاکستانی ہم پر اب یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو جا کر دیکھیں, ہم اس کو خود پروموٹ کریں اور پوری دنیا میں یہ میسیج ہے کہ اگر آج پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہے تو اس کو کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور ہاں, ہماری ایجنسیز ہمارے لیے دن رات کام کرتی ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے سیف سٹی میں جا کے کس طرح وہ لوگ رات کے 2 بجے 3 بجے بالکل جاگے ہوتے ہیں اور وہ ہم سڑکوں پہ روڈز پر دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے شہری محفوظ ہیں, وہ گھروں میں آرام سے سو رہے ہیں, کسی کی بیٹی آرام سے گھر پہنچ جائے گی, وہ فالو کرتے ہیں کیمراز. تو یہ ہمیں کسی کی سچ میں ضرورت نہیں ہے. اگر آج امیج جو ہے وہ دینا بڑا ضروری ہے. سر لاسٹلی آپ کوئی میسیج دینا چاہیں خاص طور پہ انڈسٹری کے لیے, فلم کے لیے یا لوگوں کے لیے کہ اس مووی کے لیے کس طرح سے آئے, کس طرح سے کاوش کی جانی چاہیے؟ یہ بالکل سفیان نے جو بات کی ہے کہ اس کے اندر دیکھیں نا, فلم کے اندر یہ ہے کہ انٹرٹیننگ بھی ہے بالکل اور اصلاحی پہلو بھی ہے. تو دونوں کو مد نظر رکھتے یہ ہے کہ آپ مل کے جائیں. یہ فیملی کے لیے فلم ہے, فیملی مووی, یہ پوری فیملی مووی ہے. یہ اس قسم کی مووی نہیں, اس میں مزہ بھی ہے لیکن بالکل اس طرح کا نہیں جس کو آپ کسی بھی طرح کہیں کہ بیہودہ ہے. اور یہ ایک ایسی فلم ہے کیونکہ اس کے اندر جو باتیں خاص کی گئی ہیں وہ پورے جو کنبہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نا, فیملی ہوتی ہے ہر گھر میں, اسی طرح پاپولیشن ہے ساری بنی ہوئی. تو ان ساروں کے لیے دیکھنے کے لیے, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, سب کے لیے, عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے. تو میرا خیال ہے اٹس اے فیملی فلم اور یہ پوری فیملیز جائیں اس کو, فیملیز کو جانا چاہیے, اس کو انجوائے کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ سلمان شاہ صاحب, بہت شکریہ. مومنہ اقبال, آپ کا بھی بے حد شکریہ. احمد سفیان, تھینک یو سو مچ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. جب دال چاول مووی کی ہم بات کر رہے ہیں, جس طرح سے سلمان شاہ صاحب نے بھی بتایا کہ ایک فیملی مووی ہے, اپنے پاکستان کی موویز کو پروموٹ کیجیے, اپنی موویز دیکھنے کے لیے ضرور چاہیے. اور ایک جب فیملی مووی کی بات آتی ہے تو پھر تو ضرور چاہیے. میں بھی جاؤں گی اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی جائیں گے, اور میں کوشش کروں گی کہ دال چاول کا ایک ڈبہ میں لے کر جاؤں اور وہاں پہ دال چاول کھاؤں بھی, اس مووی کو بھی انجوائے کروں. تو آپ لوگ بھی ہوپ فلی جائیں گے اور اس کو انجوائے کریں گے. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور ہمارے آج کے شو کا فیڈ بیک ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.